سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 تسبیحات سجدے کے اندر پڑھنے ہیں، اور یہ سنت مؤکدہ، سنت کاملہ کا ادنا درجہ ہے۔ 3 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنا سنت کاملہ کا ادنا درجہ ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے آپ 5 مرتبہ 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ گھٹنے لگائیں زمین پہ، پھر اس کے بعد آپ ہاتھ لگائیں، اور پھر اس کے بعد اپنے ماتھے کو زمین کے اوپر رکھیں۔ یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، تو 7 اعضاء میں 2 ٹانگیں ہو گئی، اور اسی طریقے سے 2 پاؤں ہو گئے، 2 ہاتھ ہو گئے، اور 1 ماتھا اور ناک ہو گیا۔ یہ 7 ہو گئے، ماتھا ناک سمیت یہ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ کہ نماز میں یا سجدے میں انسان جب جائے تو سجدے میں دونوں پاؤں نیچے رکھنے ہیں کھڑے کر کے، اور یہ جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا ہے کہ یہ انگلیاں ایسے قبلہ رخ رہے۔ اگر ایک ٹانگ کسی نے اٹھا لیا تو مناسب نہیں ہے، لیکن اس کی نماز چلتی رہے گی۔ اگر کوئی آدمی دونوں ٹانگوں کو اٹھا دیتا ہے تو پھر اس آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی، تو دونوں ٹانگوں کو نہیں اٹھانا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماتھا یعنی پیشانی کے اوپر سجدہ کرنا اور ناک، ان دونوں کو سجدے میں لگانا ضروری ہے۔ لیکن امام صاحب کے جو 2 شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ناک اور پیشانی میں سے صرف اگر آپ نے پیشانی لگا لی تو آپ کا سجدہ ادا ہو گیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ناک بھی لگے، پیشانی بھی لگے، اور اگر کسی کو یہ عذر ہو کہ اس کی پیشانی بھی زخمی ہے، ناک بھی زخمی ہے، اور اس زخم کی بنا پر یہ زمین کے اوپر نہیں رکھ سکتے، تو اس کے اوپر سجدہ نہیں ہے، پھر یہ آدمی اشارے سے سجدہ کرے۔ اور اگر بغیر عذر کے کسی کو کوئی عذر بھی نہیں ہے، بغیر عذر کے کوئی آدمی صرف ناک رکھتا ہے، پیشانی نہیں رکھتا، تو تب بھی اس آدمی کا سجدہ ادا نہیں ہوا، سجدہ اس کا نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کو کوئی عذر نہیں ہے۔ ایسے ہی جہاں آپ کھڑے ہو، جیسے کہ آپ یہاں کھڑے ہو، یہ آپ نے پاؤں رکھے ہیں، اب آپ جو سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدے کی جگہ اگر ایک بارش اونچی ہے تو تب بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی آپ یہاں کھڑے ہیں اور آپ کے سجدے کی جگہ پاؤں کی جگہ سے تقریباً 1 بارش اوپر ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آپ اگر کسی ایسی چیز کے اوپر سجدہ کرتے ہیں کہ آپ سر رکھتے ہیں تو رکھ کے نیچے چلا جاتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، یعنی انتہا درجے کا فارم ہے، یا مثال کے طور پہ بہت زیادہ گھاس ہے کہ آپ سر رکھیں اور رکتا نہیں ہے بلکہ سر نیچے ہی چلا جاتا ہے، تو آپ کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی کے سجدے کے لیے جماع ضروری ہے، وہاں ٹکے، اور یہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے، تو سجدے کے بارے میں احتیاط کرنے کی انتہا درجے کی ضرورت ہے، اور ہم سے اس میں غفلت ہو رہا ہے۔ سجدہ جب انسان کرے تو یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا، یہ دونوں ہاتھ کی بڑی انگلی یعنی اس کے درمیان میں یہ ہاتھ انسان رکھے تو یہ اس کے ناک کے اور پیشانی کے درمیان میں،
ایسے رکھے اور سجدہ ادا کرے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا سجدہ ختم کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔